ایٹمی حملے سے بچاؤ کی حفاظتی تدابیر۔ بات یہ ہے کہ ایٹمی ٹیکنالوجی دور حاضر کی اہم ترین ایجاد ہے۔ اس کے جہاں بہت سے فائدے ہیں وہیں اس کے بہت زیادہ نقصانات بھی ہیں۔ ضروری ہے کہ اس کے فوائد سے مستفید ہوا جائے اور نقصانات سے بچا جائے۔ اس وقت دنیا میں جتنے ملک بھی ایٹمی صلاحیت سے لیس ہیں ان میں امریکہ، روس، برطانیہ، دیگر یورپین ممالک نے ایٹمی ٹیکنالوجی سے مستفید ہونے کے ساتھ ساتھ اس بات کی پیشگی تیاریاں کر رکھی ہیں کہ اگر دشمن ملک ایٹمی حملہ کر دے تو کیا کیا حفاظتی تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں اور کسی بڑے نقصان سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو ایٹمی صلاحیت سے تو لیس ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ پاکستان پر ایٹمی حملہ ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کے نقصانات سے کیسے بچا جائے، اس موضوع پر کوئی کام نہیں کیا گیا۔ 28 مئی 1998 میں جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تو اس وقت یہ خبر اخبار کی زینت بنی تھی کہ لوگوں میں ایٹمی اسلحہ سے بچاؤ کی حفاظتی تدابیر کا شعور بیدار کیا جائے گا، لیکن یہ پھر اہم ترین موضوع بالکل ہی فراموش کر دیا گیا۔ پاکستان میں اس موضوع پر اگر کوئی قابل قدر کام ہوا ہے تو وہ ڈاکٹر سلطان بشیر محمود نے کیا ہے۔ انہوں نے اس موضوع پر ایک کتاب بعنوان کیمیائی، بیکٹیریائی اور ایٹمی ہتھیاروں کی تباہی سے بچاؤ کی حفاظتی تدابیر تصنیف کی ہے۔ یہ کتاب اپنے موضوع پر پاکستان کی حد تک پہلی کاوش ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ کتاب حکومتی اور عوامی سطح پر عام کی جائے اور اسے نصاب تعلیم کا حصہ بنایا جائے۔ ڈاکٹر سلطان بشیر نے اس کتاب میں ایٹمی حملے سے بچاؤ کے لیے جامع حفاظتی تدابیر جمع کر دی ہیں۔ 28 مئی کی مناسبت سے اس کتاب کے چند ایک اقتباسات پیش خدمت ہیں جو یقیناً قارئین کے لیے دلچسپی کا باعث اور مفید ثابت ہوں گے۔ ڈاکٹر سلطان اپنی شہرائے آفاق کتاب میں لکھتے ہیں، ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بموں کا گرایا جانا پہلا تجربہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب جاپان نے ہتھیار ڈال دیے تو سائنسدان ان بموں سے ہونے والی تباہی کے تجرباتی مطالعے میں مصروف ہو گئے۔ انہوں نے ایک پہلو کو بہت غور سے جانچا اور پرکھا، دونوں شہروں میں ہونے والی تباہی کا تجزیہ اور موازنہ کیا، یہاں تک کہ ان دو حملوں میں جو لوگ مارے گئے یا زخمی ہوئے ان کی لاشوں اور زخموں کے تجزیے بھی کیے گئے۔ چنانچہ سائنسدان اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر مناسب حفاظتی تدابیر اختیار کی جاتی تو آدھے سے زیادہ لوگ تباہی سے بچ سکتے تھے۔ حملے سے پہلے اور حملے کے بعد کی حفاظتی تدابیر، محفوظ حفاظتی پناہ گاہوں کے ڈیزائن، بلڈنگ کوڈ اور مہلک ایٹمی شعاؤں سے محفوظ رہنے کے طریقوں پر سائنسدانوں نے کام کیے۔ امریکہ اور برطانیہ وغیرہ میں ایٹمی حملوں سے بچاؤ کے لیے جو اقدامات کیے گئے ان کی مختصر تفصیل درج ذیل ہے۔ لوگوں کو ایٹمی حملوں کی نوعیت سے آگاہ کیا جاتا ہے اور حفاظتی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ احتیاطی تدابیر اور کتابچے تقسیم کیے جاتے ہیں۔ سکولوں اور کالجوں میں ایٹمی حملوں سے بچاؤ کے لیے سول ڈیفنس کی تعلیم دی جاتی ہے۔ بڑے بڑے شہروں کے اندر زیر زمین خصوصی حفاظتی پناہ گاہیں بنائی گئی ہیں۔ ہسپتالوں میں ایٹمی جنگ کے دوران زخمی ہونے والوں کے علاج کے لیے ڈاکٹروں اور نرسز کی تربیت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ افواج اور عام لوگوں کو حفاظتی ٹیکے لگائے جاتے ہیں اور ویکسینیشن فراہم کی جاتی ہے۔ ایٹمی حملے کے متعلق اطلاعی وارننگ سگنل کا ہمہ وقت انتظام کیا جاتا ہے۔ ایٹمی حملے کے بعد دوسرا شدید ترین خطرہ جو انسانوں کو لاحق ہوتا ہے وہ تابکاری کا ہے۔ جب ایٹمی دھماکہ ہوتا ہے تو اس میں گرد و غبار شامل ہو وہ شدید طور پر تابکار ہو جاتا ہے۔ یہ تابکار گرد و غبار پھیپھڑوں میں پہنچ جائے تو انسان کے اعضاء ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، مہلک بیماریوں کا شکار ہو جاتے اور اس مہلک بیماری کے اثرات نسل در نسل چلتے ہیں۔ لہٰذا تابکاری سے بچنا از حد ضروری ہے۔ تابکاری اثرات معلوم کرنے والے آلہ گیگر میولر کاؤنٹر کی فراہمی اور تربیت ضروری قرار دی گئی ہے۔ اسی طرح ہسپتالوں میں آگ اور تابکاری سے جھلسنے والوں کے لیے علاج، خوراک اور پانی کے ذخیروں کو تابکاری سے محفوظ رکھنے کا انتظام بھی کیا گیا ہے۔ گھروں اور دفاتر میں حفاظتی پناہ گاہیں بنائی جاتی ہیں۔ ہیروشیما اور ناگاساکی پر ہونے والے حملہ میں یہ بات دیکھنے میں آئی کہ جو بلڈنگیں اینٹوں یا بلاک سے بنائی گئی تھیں وہ دھماکوں کے مرکز سے دور دراز ہونے کے باوجود ہوا کے معمولی جھٹکے بھی برداشت نہ کر سکیں اور گر گئیں، جبکہ کنکریٹ سے بنائی گئی بعض عمارات ایسی تھیں جو دھماکوں کے مرکز کے قریب ہونے کے باوجود سلامت رہی تھی۔ اس اصول کو پیش نظر رکھتے ہوئے بلڈنگیں تعمیر کی جاتی ہیں۔ ہیروشیما اور ناگاساکی میں مرنے والوں میں 30% لوگ ایٹمی آگ سے جھلس کر مرے تھے۔ ایٹمی آگ کی شعاع کا دورانیہ اگرچہ صرف 1 سیکنڈ سے بھی کم تھا لیکن اس کا درجہ حرارت لاکھوں سینٹی گریڈ تھا۔ تحقیقات سے یہ بھی پتا چلا کہ دھماکہ کے مرکز سے 2 کلومیٹر تک دور جو لوگ پتلے اور تنگ لباس پہنے ہوئے تھے ان کی جلد کے جلنے کے واقعات زیادہ سخت قسم کے تھے، جبکہ سیاہ رنگ کے لباس پہنے لوگ دھماکہ کے مرکز سے 5 کلومیٹر دور ہونے کے باوجود بھی بری طرح جھلس گئے اور جل گئے تھے۔ سائنسدانوں نے ہیروشیما اور ناگاساکی میں ہونے والے جانی نقصان پر جو تحقیقات کی
تھی ان سے یہ حیرت انگیز انکشاف بھی ہوا کہ جو لوگ سفید اور کھلے لباس میں ملبوس تھے یا سفید ٹوپیاں پہنی ہوئی تھیں ان کے جسم اور سر کو کم نقصان پہنچا۔ سفید اور کالی دھاری دار شرٹس پہنے جو لوگ ایٹمی حملے کا شکار ہوئے، جب ان کے جلے ہوئے جسموں پر تحقیق کی گئی تو یہ بات سامنے آئی کہ جسم کا وہ حصہ جہاں شرٹ سفید تھی جلنے سے محفوظ رہا، بلکہ وہ حصہ جہاں شرٹ کا رنگ سفید کی بجائے سیاہ تھا بری طرح جھلس گیا۔ اس تحقیق سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایٹمی جنگ کے موقع پر سفید اور کھلا لباس پہننا اہم ترین حفاظتی تدبیر میں شامل ہے۔ گویا سفید لباس ایٹمی اسلحہ کی تباہ کاریوں سے بچنے کا سب سے آسان اور سادہ حل ہے۔ آخر ایسے کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی پسندیدہ لباس سفید ہی تھا، یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام جب انسانی شکل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے تو وہ بھی سفید لباس میں ملبوس تھے۔ سائنسدانوں نے آج سفید لباس کی حکمت، اہمیت اور فضیلت دریافت کی، جبکہ آقائے کائنات تاجدار نبوت ختم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1450 سال پہلے اپنے عمل سے سفید لباس کی اہمیت اور فضیلت بیان فرما دی تھی۔ مولانا ظفر علی خان نے اس لیے تو کہا تھا، جو فلسفوں سے حل نہ ہوا وہ اقداوروں سے کھل نہ سکا، وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ جو فلسفوں سے حل نہ ہوا اور اقداوروں سے کھل نہ سکا، وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ کامیابی اور کامرانی کے حصول اور تباہی اور بربادی سے بچنے کا دائمی راستہ اسوائے حسنہ ہے، لہٰذا ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ اوروں سے توقعات وابستہ کرنے کی بجائے اپنی جبین نیاز اللہ کے در پر جھکائیں۔